ہندوستان کی لگ بھگ 70% آبادی گاؤں دیہات پر مشتمل ہے، جس کی جامع اور ہمگیر ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حلقہ پنچایت ترقیاتی منصوبہ GPDP بھی اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے، جس کا اصل مقصد دیہی ہندوستان کو با اختیار بنانا ہے۔ منصوبے کے تحت اس بات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ایک پنچایت میں بنیادی ڈھانچے، طبی خدمات، تعلیمی نظام، سڑک روابط وغیرہ کی کیا صورتحال ہے اور کس شعبے میں بہتری کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں پنچایت کے آبادیاتی تناسب، اس کے جغرافیائی حد وقوع سمیت اس سے جڑی تمام تر تفصیلات ایک ڈاٹا بیس کی شکل میں جمع کی جاتی ہیں اور پھر ترجیحات کا تعین کیا جاتا ہے۔ البتہ منصوبہ بندی سے لے کر پروگراموں اور اسکیموں کے نفاذ تک کے عمل میں زیادہ سے زیادہ عوامی شراکت داری اور تمام متعلقہ محکمہ جات کے بھرپور تعاون کو حلقہ پنچایت ترقیاتی منصوبے کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پنچایت کی ترقی سے جڑا منصوبہ پہلے حلقہ مجلس یعنی گرام سبھا میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں سے منظوری کے بعد اسے حتمی منظوری کے لیے متعلقہ حکام کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ دراصل GPDP کسی بھی گاؤں کی منفرد ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے منصوبے کی تیاری ہے جس سے نہ صرف پائیدار ترقی ہو بلکہ عوامی توقعات پر بھی پورا اترا جا سکے۔ May it be the PMAY, may it be the online distribution of ration, may it be the Kisan Fund. There are almost more than 170 schemes. I think the Sadiwara Panchayat, that's been doing great. All this was only possible after the good governance module was brought to the state of Jammu and Kashmir. منصوبے کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر بھی مرکوز ہے کہ اس میں خواتین، نوجوان، پسماندہ طبقہ جات کی ترقی پر کس قدر توجہ دی گئی ہے۔ چونکہ سرکاری معاونت والی اسکیموں اور پروگراموں کی عمل آوری کے علاوہ پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں بھی حلقہ پنچایتوں کا رول انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہذا GPDP کو ایک مائکرو پلان کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، بلکہ یہ پنچایت کی پائیدار اور جامع ترقی کا ایک خاکہ ہے۔ چاہے ایک گاؤں کو چائلڈ فرینڈلی بنانا ہو، اسے واٹر سفیشینٹ ولیج کے درجے تک پہنچانا ہو، کلین اینڈ گرین ولیج کی بات ہو، سیلف سفیشینٹ انفراسٹرکچر ولیج کا حصول ہو، سوشلی سیکیورڈ ولیج ہو یا گڈ گورننس ولیج، یا پھر ایک گاؤں کو وومن فرینڈلی ولیج کے زمرے میں لایا جانا ہو، یہ سب GPDP کے بنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہم سب سے پہلے گرام پنچایت کرتے ہیں۔ گرام پنچایت اور وارڈ پنچایت دونوں میں جو لوگ کام سجیسٹ کرتے ہیں اوور آل ڈیولپمنٹ، پنچایت حلقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کاموں کو ہم حتمی شکل دیتے ہیں۔ ان کاموں کا پھر جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو CIB بورڈ لگاتے ہیں، وہ سٹیزنز انفارمیشن بورڈ یا نریگا بورڈ بھی بول سکتے ہیں، جس میں لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کون سا تھا جو گرام سبھا یا وارڈ سبھا میں لکھا تھا وہی کام ہو رہا ہے، اس میں اماؤنٹ کتنا ہے، اس میں کوالٹی آف میٹیریل کیا ہے، تو ایک ٹرانسپیرنسی رہتی ہے سب میں اور ایک اچھا کام ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ حالانکہ جموں کشمیر میں حلقہ پنچایت ترقیاتی منصوبے پر ابھی بہت کام کیا جانا باقی ہے، تاہم یہاں کئی ایسی پنچایتیں ہیں جو دوسری پنچایتوں کی ترقی کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہیں۔ خاص طور پر ضلع سانبا کی پلی پنچایت GPDP کی ایک بہترین مثال ہے، جس نے کاربن نیوٹرل پنچایت بننے سے لے کر پانی کی وافر فراہمی، صفائی ستھرائی اور بچوں و خواتین کے لیے دوستانہ ماحول قائم کرنے تک ہر کام میں GPDP سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہمارے گاؤں کے اندر سولر پمپ، اسٹریٹ لائٹ اور سولر جو پروجیکٹ بہت اچھے سے کاریہ کر رہا ہے۔
इसी के तहत हमारे गांव के अंदर जो प्लांटेशन जितनी ड्राइव है वो भी बढ़िया से निभा रहे हैं गांव के सहयोग से। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप पूरे पंचायत घर के आसपास में बढ़िया सा यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हो रही है। इसी तरह से सरहदी जिला पुंछ की सेड़ी ख्वाजा पंचायत को भी GPDP के लिए एक रोल मॉडल पंचायत कहा जा सकता है, जहां अवामी शराकतदारी और मुख्तलिफ महकमा जात ने अपने अपने ताउन से ये साबित किया है कि हल्का पंचायत तरक्याती मंसूबे की मदद से एक पंचायत को किस तरह तरक्याती नक्शे पर लाया जा सकता है।